اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم انشاءاللہ 2 منٹ میں شروع کر رہے ہیں۔ سٹ آواز کو چیک کر رہے ہیں اپنے سیشن کے آغاز میں، اور ونس ہمارا یہ ساؤنڈ انشاءاللہ کلیئر ہوتی ہے تو ہم اس کو باضابطہ طور پہ شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ تمام تعریفیں رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارے خالق اور مالک ہیں، ہمارے پروردگار ہیں۔ کروڑوں درود و سلام پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کرام کی ذوات پر، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی، ان کے ڈیسینڈنٹس، ان کے آنریبل کمپینینز پر۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر رب تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم ذکر کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت 3 محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، محرم کی تیسری رات میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محرم کا یہ مہینہ خاص نسبت رکھتا ہے امام مظلوم نواسہ رسول امام حسین کی شہادت سے۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین نے شہادت کو اختیار کیا، تو ان چند دنوں میں ہم امام حسین کی وہ جو سٹرگل ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارا جو موضوع ہے اس پوری کانورزیشن کا وہ فرام کربلا ٹو امام مہدی، یونائٹنگ انڈر دا بینر آف امام حسین۔ تو ہم آنے والے دنوں میں کچھ کوشش یوں کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم اینڈ آف ٹائمز میں آ چکے ہیں، آخر الزمان میں آ چکے ہیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ انہی کی فیملی میں سے ایک ہستی ظاہر ہوں گی جن کا نام محمد ہوگا، اور ان کا ٹائٹل ہے مہدی، ہدایت کرنے والا، ہدایت دینے والا۔ تو ان کا بھی نزول ہونے والا ہے، وی ڈونٹ نو کب ہوگا، مگر ہم
قیامت کے قریب والے زمانے میں ہیں، اور آف کورس ساری امت جو ہے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو امام مہدی کی ہستی وہ مبارک ہستی ہوگی کہ ایک دفعہ پھر امت مسلمہ میں وحدت آ جائے گی، اتحاد آ جائے گا۔ تو یہ جو سفر ہے جو امام مہدی تک کلمنیٹ کرے گا، ایک لیول پر اس کی ابتدا ہے کربلا، اس کا آغاز ہے امام حسین کی قربانی۔ تو ان سٹنگز میں ہم امام حسین سے امام مہدی تک ٹریول کرنے کی ایک اسٹوڈنٹ اورینٹڈ کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ امام حسین بذات خود ایسی ہستی ہیں جو کسی فرقے کی، کسی سیکٹ کی، کسی رنگ نسل کی وہ جاگیر تو ہے نہیں، وہ تو خود ایک یونیورسل فگر ہیں۔ تو ان دو ہستیوں کی برکت سے ہم بھی اس سیٹنگ میں یونٹی کی بات کریں گے، ہارمونیس کو ایگزسٹنس کی بات کریں گے، کیونکہ ہم سب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مسلمان ہیں۔ آج کے سیشن میں اور ہمیشہ سے ہم ایک دو ڈسکلیمرز دینا چاہیں گے، اور وہ ڈسکلیمر یہ ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر رہا کہ وی آر اسکالرز آف ریلیجن، وی آل آر ویری ہمبل اسٹوڈنٹس آف اسلام، ہم سب اسلام کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ کانورزیشن اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو میری طرح کے ہیں، جو چیزوں کو دیکھنا، سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم سب مل کر اصل میں سیکھنے کے ایک سفر کو طے کر رہے ہیں۔ اور دوسری اہم بات، جیسے کہ پہلے بھی میں نے کی ہے آغاز میں، ہم کسی فرقے میں بلیو نہیں کرتے، ہم کسی فرقے کی بات نہیں کر رہے، ہم امام حسین کی جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہیں، ان کے وہ سبط ہیں، ان کے وہ بیٹے ہیں، ان کے وہ نواسے ہیں، ہم ان سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی سیرت پر چلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی محبت سے بھرنا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین ایک یونیورسل فگر ہیں، نہ وہ کسی فرقے کی جاگیر ہیں، اور نہ ہی ان کو اس طرح سے ہمیں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ ہماری ان کانورزیشنز کا جو پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ گفتگو تو میں روز کیا کروں گا اور کرتا ہوں جیسے، اور آخر میں کلمنیشن ہوگی، ہماری بہت ہی پیاری بہن ہیں فاطمہ صاحبہ، وہ بہت خوبصورت نعت رسالت مآب اور مناقب اہل بیت پڑھتی ہیں۔ وی آر گریٹفل، وی آر آنرڈ کہ وہ ہمیں جوائن کریں گی، اور وہ اپنی حاضری جو ہے وہ روز لگوایا کریں گی، اور ہم جو ہیں اہل بیت کا جو لو ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول پر بھی روز فیل کیا کریں گے۔ اور اسی طرح ہم کچھ احادیث بھی مناقب سے پہلے آپ کے سامنے روز اہل بیت کے حوالے سے پریزنٹ کیا کریں گے۔ لیکن آج کی ہم کانورزیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور کل کی جو کانورزیشن تھی اس کا ایک کوئک ریکیپ کر کے آج جو ہم نے تھیمز آئیڈینٹیفائی کی تھیں، ان تھیمز کے اوپر کچھ گفتگو جو ہے ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل بات کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ مذہب عقیدے اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ ہم جب کسی بھی مذہب پر چلتے ہیں تو there are certain beliefs جن کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، and there are certain deeds جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں، کچھ اعمال ہمیں کرنے ہوتے ہیں اور کچھ عقائد ہمیں رکھنے ہوتے ہیں۔ اسلام میں قرآن اور سنت دو سب سے بڑے سورسز آف لا ہیں۔ ہم اگر کسی بھی عقیدے کی بات کر رہے ہیں، کسی بھی عمل کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ عمل اور وہ عقیدہ قرآن سے نہیں جڑتا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں جڑتا، تو اس عقیدے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص احادیث سے غافل ہے یا قرآن سے غافل ہے، اور کچھ اعمال جو کہ قرآن اور احادیث ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کرنے ہیں، یا قرآن اور حدیث ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ عقیدے آپ نے رکھنے ہیں، اگر ہم اس سے غافل ہیں، اگر ہم اس سے دور ہیں، تو یہ معاملہ بھی ایک پرابلمٹک معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں جو بھی عقیدہ رکھنا ہے اس کو قرآن اور حدیث سے سپورٹ کرنا ہے، اور قرآن اور حدیث کی لائٹ میں اس کو دیکھنا ہے۔ کل جب گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور ہم نے گفتگو کی تھی، تو ہم نے آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھا تھا، یہ تھیسز رکھا تھا کہ اہل بیت رسالت مآب کی محبت ہم پر فرض ہے، اور ہم نے وہ ایویڈنس رکھے، وہ آیات پیش کیں جس کے ذریعے سے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے۔ اور ہم نے برکت کے لیے کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کی جو یہ ہمیں سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے محبت اہل بیت اسلام میں چلنے کے لیے، مسلمان کے لیے کتنی زیادہ کرٹیکل امپورٹنس کی ہیں۔
تو آج اسی تناظر میں ہم گفتگو کو مزید کلمنیٹ کریں گے، مگر میں چاہوں گا کہ برکت کے لیے ایک یا دو حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں اور ان کے نور سے پھر ہم باضابطہ طور پر آج کی گفتگو کا آغاز کریں۔ تو میرے ساتھ اس وقت صبا صاحبہ بیٹھی ہیں۔ صبا صاحبہ ایک یا دو حدیث جیسے انہوں نے سلیکشن کی ہے وہ پریزنٹ کریں گی، اور ہم حدیث کا نور جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم امام علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین and all the imams of Ahl Bayt۔ السلام علیکم حضرت علی بن عثمان حجویری داتا صاحب ہمارے ٹیچر ہیں، بہت خوبصورت کشف المحجوب کی کتاب سے بہت ہم نے سیکھا ہے۔ اور السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی۔ حدیث ہے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں درخت ہوں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا، میں درخت ہوں اور فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے۔ فاطمہ اس درخت کے پھل کی ابتدائی حالت ہے اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والا ہے، اور حسن اور حسین اس درخت کا پھل ہیں۔ اپنے آپ کو درخت کہا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس ٹری آف پروفٹ ہوڈ کے پھل امام حسن اور امام حسین کو کہا۔ حسن اور حسین اس درخت کا پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے اوراق ہیں، پتے ہیں، اور یقیناً یقیناً جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن کی محبت، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہ آخری تیسری حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس یہ دیکھو کہ تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو۔ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو بھاری چیزیں جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، ان سے تمہارا ریلیشن شپ کیسا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ان دو بھاری چیزوں سے اپنا ریلیشن شپ اچھا رکھنا، مضبوط رکھنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پس یہ دیکھو کہ تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو۔ پس ایک ندا دینے والے نے ندا دی، آواز لگائی، یا رسول اللہ، وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، پس اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسری چیز میری اطرت ہے، اور بے شک اس لطیف خبیر رب نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور میری اطرت کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں گی، اور ایسا ان کے لیے میں نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اپنے اہل بیت کے لیے کہ یا اللہ تعالیٰ میری اہل بیت کو اور قرآن کو جدا نہ کرنا۔ قرآن جو کہتا ہے میری اہل بیت ویسی ہو، so they are examples of implementation of the قرآن، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے اللہ سے کہ نہ صرف ان کو جوڑے رکھنا، لیکن جوڑے رکھنا یا اللہ تعالیٰ جب تک حوض کوثر پہ یہ مجھ سے ملتے نہیں ہیں۔ تو ایک سمجھیں کہ پروٹیکشن کی دعا، ہر طرح کی بلیسنگ کی دعا ہے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اہل بیت کے لیے۔ بہت خوبصورت ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے یہ مانگا ہے، پس تم لوگ ان پر پیش قدمی نہ کرو کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ پیش قدمی کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اس کا ایک میننگ یہ نکلتا ہے، اس سے نصیحت دے رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہ پس تم لوگ ان پر یعنی اہل بیت پر پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ۔ اہل بیت فالو دا قرآن، تو ہمیں بھی قرآن کو ہی فالو کرنا ہے، اور اگزامپل دیکھنا ہے تو اہل بیت میں دیکھو۔ تو کہہ رہے ہیں پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ان کو سکھاؤ، اور نہ ہی ان کو سکھاؤ، کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ قرآن تم سے زیادہ جانتا ہے، اہل بیت پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم سے زیادہ جانتی ہے۔ They have more wisdom and more light than you. Learn from them, don't teach them. اس کا مطلب یہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کو سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، پس میں جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں تو یہ علی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی کو اپنا دوست رکھتا ہے تو اسے اپنا دوست رکھ، اور جو علی سے عداوت دشمنی رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ کا نور ہم نے حاصل کیا، اور آج کی ہم کنورزیشن کا باضابطہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ میں بھی ایک دو برکت کے لیے ایک حدیث رسالت مآب اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ جو میں حدیث اس وقت بیان کر رہا ہوں، یہ امام حاکم جو بہت بڑے اہل سنت کے اور ہماری امت کے بہت بڑے اسکالر ہیں، اور حاکم حدیث کی دنیا میں ایک ٹائٹل ہوتا ہے، اور یہ اس کو دیا جاتا ہے جو جتنی بھی احادیث ریٹن ورڈ میں موجود ہیں ان سب کو اپنے حافظے میں منتقل کر لے۔ یعنی جو کل مجموعہ حدیث ہے اس کو اگر وہ اپنی میموری میں یاد کر لے تو اس کو حاکم کہا جاتا ہے۔ تو ہماری حدیث کی دنیا میں ایک ہی فرد ہیں جن کو یہ ٹائٹل ملا ہے، اور ان کو ہم امام حاکم کہتے ہیں، اور ان کی کتاب ہے صحیح المستدرک۔ صحیح المستدرک وہ کتاب ہے
امام حاکم نے وہ احادیث جمع کی جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہیں۔ حدیث کی دنیا میں رولز اور ریگولیشنز ہیں، ہر امام نے اپنے رولز اور ریگولیشنز بنائے ہیں جن کے مطابق وہ احادیث کو کتابوں میں لکھتے ہیں، کمپائل کرتے ہیں۔ تو امام بخاری اور امام مسلم کی جو روایات ہیں وہ بہت ان کا سٹرنجنٹ قسم کا رول اور ریگولیشن تھا جس پر وہ احادیث کو کمپائل کیا کرتے تھے۔ تو امام حاکم نے انہی رولز کو اپلائی کرتے ہوئے جو احادیث ان دو بکس میں نہیں آئیں تو انہوں نے اپنی کتاب صحیح المستدرک، یعنی وہ احادیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کیٹیگری اور لیول کی تھیں، فار سم ریزن وہ کمپائل ہونے سے رہ گئیں۔ تو اٹ از ریئلی این آگزیلری آف صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم۔ تو امام حاکم کی کتاب ہے صحیح المستدرک، اور اس میں بھی جو احادیث موجود ہیں وہ ساری صحیح احادیث ہیں۔ تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کر نماز پڑھے، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سیکرٹ جو سرزمین ہے وہ کعبہ کی ہے، مکہ کی ہے، مکہ میں کعبہ کی ہے، اور اس مطاف کے اندر جو سب سے سیکرٹ جگہ ہے وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کر یعنی اسٹیڈ فاسٹ ہو کر نماز پڑھے اور روزے رکھے، اور وہ روزے بھی رکھتا ہو، فاسٹ کرتا ہو ہر وقت، مگر محمد کے اہل بیت سے بغض رکھے، مگر میری یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سے جیلس ہو، حسد کرے، کینہ رکھے، ال فیلنگ رکھے، مگر وہ شخص محمد کے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے تو ضرور آگ میں جائے گا۔ اس حدیث کو دوبارہ اگر ہم دیکھ لیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کر نماز پڑھے، یعنی بظاہر تو وہ مسلمان ہے، روزے بھی رکھے، مگر میری فیملی سے بغض رکھنے پر موت آ جائے اس کو، یعنی جب وہ مرے تو اس کے دل میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے جیلسی، ہیٹ، ال فیلنگ ہو، تو وہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس کو آگ میں یعنی جہنم رسید کریں گے۔ استغفر اللہ۔ اور حضرت ایک اور حدیث آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ ہمارے بہت بڑے اہل سنت کے اور بلکہ اسلام کے اسکالر ہیں امام نسائی۔ امام نسائی کی احادیث کی دو کتابیں ہیں، ان کی ایک کتاب جو ٹاپ 6 بکس ہیں اہل سنت اور اسلام میں مسلمانوں کے ہاں، ان کی ایک کتاب ان ٹاپ 6 میں آتی ہے، اس کو سنن المجتبہ النسائی کہتے ہیں، سنن المجتبہ النسائی۔ اور ان کی ایک بڑی کتاب بھی ہے، وہ بھی بڑی معتبر ہے احادیث کی، اس کو سنن النسائی الکبریٰ کہتے ہیں۔ تو امام نسائی اس کو روایت کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، جلیل القدر صحابی اور قرآن کے مفسر جن کا ٹائٹل ترجمان القرآن بھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو۔ ہم کیوں اللہ سے محبت رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم پر انعامات کی نوازش، انعامات کی بارش کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی انفینٹ نعمتیں اللہ نے اتاری ہیں، اور اللہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ سے محبت کی جائے فار دیٹ میٹر۔ تو آقا فرما رہے ہیں اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، یعنی جب تم اللہ سے محبت کرو گے
تو مجھ سے ڈائریکٹ محبت نہ کرو، بلکہ اللہ کی وجہ سے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے منتخب کیا، اللہ نے مجھے چوز کیا تمہاری طرف۔ تو اب اگر تم مجھ سے محبت کر رہے ہو تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبت کا ادب سکھا رہے ہیں کہ اس میں بھی رب العزت کی نسبت یاد رکھا کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے، اللہ نے انہیں ہمارے لیے شافع بنایا ہے۔ تو اللہ کو یاد رکھا کرو جب مجھے یاد کرتے ہو، اور اللہ کی نسبت کی وجہ سے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو مجھ سے محبت کیا کرو۔ اللہ سے محبت رکھو، وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ اب جب تم پروفٹ کی فیملی سے محبت کرو گے، حضرت علی المرتضیٰ، امام حسن، امام حسین، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا، بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہا، تو اب جب ہم ان سے محبت کر رہے ہیں تو ہم اصل میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم ہمیں ادب سکھا رہے ہیں، اہل بیت کو نبی سے جدا نہ سمجھنا، نبی کو رب سے جدا نہ سمجھنا، اور یہ تینوں اصل میں جڑے ہوئے ہیں، اہل بیت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پروفٹ اللہ تعالیٰ سے۔ تو کسی ایک محبت میں بھی اگر ہم سکیپٹیکل ہو گئے تو ہماری توحید ڈسٹرب ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور برکت کے لیے آج کی سٹنگ کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کال سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کال صحیح البخاری میں ہے۔ صحیح البخاری امام بخاری کی احادیث کی کمپائلیشن، جس کو اہل سنت کے ہاں اور ہمارے ہاں قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب سمجھا جاتا ہے۔ تو امام بخاری اقوال صحابہ بھی اس کے اندر درج کرتے ہیں، واقعات بھی ایٹ ٹائمز درج کرتے ہیں، تو وہ بھی بڑے اکمل ہوتے ہیں اور ان میں مورل ہوتا ہے، میسج ہوتا ہے کوئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کال امام بخاری لے کے آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، محمد کے قرب کو اگر تم چاہتے ہو کہ تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیئر بن جاؤ، نیئر ان کے قریب چلے جاؤ، ہم یہی چاہ رہے ہیں نا کہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو اپنے اوپر طاری کر لیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں ہم سے ہم ویسے ہو جائیں، ہم ان کے قریب ہو جائیں، ہم آقا کی سنت کا عکس بن جائیں گے، یہ چاہ رہے ہیں نا مسلمان بن کے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ہمیں ایک اس کا سیکرٹ انویل کر رہے ہیں کہ تم کیا کرو، محمد کے قرب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں تلاش کرو۔ اگر تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیئر ہونا چاہتے ہو، ویسا عکس بننا چاہتے ہو، سنت پر چلنا چاہتے ہو، تو سیکرٹ تمہیں دیتا ہوں، تم پروفٹ کی فیملی میں سرچ کرو، پروفٹ کی فیملی کی محبت اور قربت اختیار کرو، تمہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیئرنس مل جائے گی۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل ہم نے جناب عمر بن الخطاب کی بھی بات کی تھی کہ کیا ان کی محبت تھی برکت کے لیے، آج جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کال بھی ہمارے سامنے ہے اور ہمارے لیے حجت ہے، ہماری گردنیں جھک گئی ہیں، جو سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں بالکل حق ہے اور بالکل سچ ہے کہ اگر ہم پروفٹ کی نیئرنس چاہتے ہیں تو ہمیں اہل بیت کی نیئرنس اختیار کرنی ہوگی۔ آج جو سٹنگ ہمارا بنیادی موضوع ہے جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا محرکات تھے، what were the reasons کہ صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اہل بیت سے محبت کرو، مگر وہ کیا ریزن ہوئے، وہ کیا حالات و واقعات تھے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے within 50 years جوانان جنت کے سردار کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط کو کربلا کی بے آب و گیا وادی میں شہید کیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، جس نبی کو بظاہر مانا جا رہا ہے
جس نبی سے نسبت جوڑی جا رہی ہے، اسی نبی کے فالوور اس نبی کے نواسے کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس سوال کو میں جب بھی سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، ہم سب دیکھتے ہیں، تو یہ ایک شوق ہے۔ دس کمز ایز اے شوق۔ مطلب اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کو کوئی غیر مسلم حملہ کر کے شہید کرتے، کوئی دشمن رسالت مآب حملہ کرتے، تو یہ بات شاید سمجھ میں آتی، مگر وہ لوگ جو نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، بلکہ کربلا کے میدان میں بھی نمازیں پڑھ رہے تھے اور اذانیں دے رہے تھے، ان لوگوں نے اس نبی کی آل اولاد کو کربلا کی بیاب و گیا وادی میں پیاسا شہید کر دیا۔ یہ بات بذات خود انتہائی ایک ڈسٹربنگ ریالٹی کو انویل کرتی ہے، اور اس پر جو ہے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ کیا ریزنز تھے، وہ کیا محرکات تھے کہ آقا سے لے کر 10 محرم الحرام 61 ہجری اتنی ڈیٹیریشن ہوئی، اتنی مورل، ایتھیکل، پولیٹیکل ڈیگریڈیشن ہوئی کہ اس کا انجام جو ہے وہ سرکار سید الشہداء کی شہادت پر ہوا۔ تو ہم مختصراً یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ خلافت راشدہ جو کہ حق پر تھی، یہ کس طرح سے اس درجے یزید تک آئی اور امام حسین کی شہادت تک کلمینیٹ اس نے کیا۔ تو آج ہم اس پولیٹیکل کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ کانٹیکسٹ سمجھ نہ آئے تو امام حسین کی سٹرگل ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک بات جسے ہمیں آغاز میں سمجھنا چاہیے اور سمجھنا ہوگا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اللہ کے نبی تھے، اللہ کے میسنجر تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مدینے کی ریاست کے ایک لیڈر بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ایک ریاست قائم کی تھی۔ اس ریاست کا ایک میثاق مدینہ کے طور پر ایک کانسٹیٹیوشن بھی تھا، اور وہ جو کانسٹیٹیوشن تھا، اور بعد میں بھی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے حکومت فرما رہے تھے، وہ اللہ کی ہدایات کے مطابق حکومت کا معاملہ تھا۔ تو اسلام میں یہ ضروری ہے کہ ایک پولیٹیکل گورننس کا سٹرکچر بھی ہو، تاکہ معاشرے کے اندر جو پرابلمز ہیں، معاشرے میں جو ناانصافی ہے، غریبوں کا جو پسنا ہے، جو ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، جو اکنامک ہمارے پرابلمز ہیں، ان کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ مذہب صرف ہماری اسپرچول کلینزنگ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کر ہی رہا ہے، اسپرچولی تو اس نے کلینز کرنا ہی ہے، مگر مذہب مورل، پولیٹیکل، اکنامک، ان افیئرز میں بھی اللہ کی ہدایت لے کے آتا ہے، اور وہ ان ہدایات کو نافذ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ اگر اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرسٹ حرام ہے، سود حرام ہے، تو پھر ایک گورنمنٹ ایک ایسا بینکنگ سسٹم یا ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کرے گی جس میں ٹرانزیکشنز، ٹریڈ، وہ انٹرسٹ فری ہوں۔ یہ اسلامی حکومت ہی کر سکتی ہے، آپ اور میں پرائیویٹلی اس بات کو نہیں کر پائیں گے۔ تو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی ایک ایکسٹرنل، سوشل، پولیٹیکل، گورننس اورینٹڈ سائیڈ بھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس مذہب کو اس طرح سے امپلیمنٹ کر کے کھایا، اور مدینے کی ریاست جو تھی وہ ایک جسٹ ریاست تھی، انصاف پر مبنی ریاست تھی، ایکوالٹی پر، مساوات پر مبنی ریاست تھی۔ وہاں پر مشورے ہوتے تھے، گفت و شنید ہوتی تھی، ڈائلاگ ہوتی تھی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر کے فیصلے کرتے تھے۔ تو پورا ایک سیٹ اپ تھا جو کہ ان لائن ود دا ڈکٹیٹس آف قرآن تھا اور اللہ کے احکامات کے مطابق تھا۔ اب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ فرماتے ہیں، آپ کا ظاہری طور پر وصال ہوتا ہے، تو آقا کی ایک جماعت ہے، جماعت صحابہ، جنہوں نے آقا کے ساتھ وقت بتایا ہے، آقا نے انہیں ٹرین کیا ہے، اور آف کورس وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ آقا کی تعلیمات کی روح سے قیادت کو سنبھالیں، گورنمنٹ کو چلائیں، تاکہ وہی قرآن اور سنت کی جو احکامات ہیں، گائیڈ لائنز ہیں، ان کے مطابق سوسائٹی ایٹ لارج کو قرآن اور سنت کے فوائد پہنچے۔ تو آقا کے بعد جو انسٹیٹیوشن قائم ہوا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ اب خلیفہ کا جو ورڈ ہے، ہم 1 منٹ کے لیے اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، وائس جرنٹ کو کہتے ہیں، ایجنٹ کو کہتے ہیں۔
یعنی جب ایک شخص موجود نہ ہو، اس کے بہاف پر اس شخص کی طرح طرز عمل کو اختیار کرنا، یہ خلیفہ ہے۔ فار انسٹنس اللہ رب العزت نے قرآن میں انسانوں کو خلیفہ بنایا، یا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ وہ خلیفہ ہیں اللہ کے، یا اپنے درجے پر سارے انبیائی خلیفہ ہیں، تو بظاہر رب تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہے، رب تعالیٰ اس وقت پردہ غیب میں ہے، مگر اللہ کے انبیاء آن بہاف آف اللہ تعالیٰ اللہ کی ہدایات پہنچاتے ہیں، تو وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ اللہ کے ایجنٹس ہیں اس کائنات میں، تو وہ اللہ کے بہاف پر اللہ کے احکامات آگے پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گائیڈ لائنز کو، ان کی گورننس سٹرکچر کو، پولیٹیکل گائیڈ لائنز کو، اکنامک گائیڈ لائنز کو اپلائی کیا جانا ہے۔ تو اب کسی نے خلیفہ بننا ہے، مگر جو بھی خلیفہ بنے گا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب بن کر جو ویلیوز، جو اقدار نبی پاک کی تھیں وہ ان کو لے کر چلے گا، وہ خود ذات کے طور پر اس چیز کو لے کر نہیں چل رہا، بلکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے طور پر ان چیزوں کو لے کر چلے گا۔ تو آقا کے وصال کے بعد خلافت کا انسٹیٹیوشن قائم ہوا۔ یہ خلافت کے انسٹیٹیوشن کے بارے میں ہمارے پاس احادیث ہیں، پروفٹ نے پریڈکٹ کیا تھا، اور خاص طور پہ کیونکہ میں اس وقت اہل سنت آلدو میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو احادیث میں پریزنٹ کر رہا ہوں I would have to admit کہ وہ میں اپنی اہل سنت کی کتابوں سے پریزنٹ کر رہا ہوں، تو میں 2-3 آپ کے سامنے احادیث رکھوں گا جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریڈکٹ کیا کہ آقا کے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد خلافت کا انسٹیٹیوشن قائم ہوگا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو ایکسٹرنل لیول پر، گورنمنٹ کے لیول پر چلائیں گے۔ تو یہ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور ان کی جو تلاوت قرآن ہے وہ بڑی شہرت رکھتی تھی، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کہا کہ اگر کوئی داؤد علیہ السلام کی تلاوت کو سننا چاہے تو ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت کو سن لے، بڑی اچھی قرات قرآن فرمایا کرتے تھے۔ تو ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ میں آقا کی اقتداء میں، آقا کی پیروی میں نماز مغرب ادا کروں، اور پھر وہ رک گئے ہیں کہ نماز عشاء بھی میں پڑھ کر پھر گھر جاؤں، تو وہ وہاں پر موجود ہیں اور آقا کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اب صحابہ عشاء کا ویٹ کر رہے ہیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب پڑھانے کے بعد عشاء کے لیے آئے، تو انہوں نے صحابہ کو دیکھا، تو صحابہ کو کچھ گائیڈنس، کچھ حکمت عطا کی آقا نے، تو یہ صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے پوچھا تم اس وقت سے یہیں بیٹھے ہو، یعنی مغرب سے اب تک یہیں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب پڑھی، پھر سوچا کہ یہیں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھ لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کہہ رہے ہیں، ہمارا ڈائلاگ ہوا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آقا نے ہمیں کہا کہ بہت اچھا کیا تم عشاء کے لیے ویٹ کر رہے ہو، اور پھر آقا نے آسمان کی طرف اپنے چہرہ انور کو، اس کی ڈائریکشن کو کیا، اور صحابہ کہہ رہے ہیں آقا کی اکثر یہ سنت مبارکہ تھی کہ وہ آسمان کی طرف چہرہ مبارکہ کو کرتے تھے، یہ آقا کی سنت تھی۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ کا چہرہ انور آسمان کی جانب ہے، ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہے، اور جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، آسمان پر خوبصورت ستارے ہیں،
آقا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں they are a source of peace for heavens، یعنی آسمانوں کے ستاروں کی جو ارینجمنٹ ہے وہ آسمانوں کے قیام کا ظاہری سبب ہے. اللہ نے ستاروں کو آسمانوں کے قائم رکھنے کے لیے بنایا ہوا ہے، اور جب رب العزت ان ستاروں کو فنا کر دیں گے تو آسمانوں کو فنا کر دیں گے، یعنی قیامت کی ایک ہنٹ دے رہے ہیں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قیامت کے قریب زمین اور مطلب فرش اور آسمان، ان کو اللہ رب العزت تباہ کریں گے ٹیمپرریلی، اور پھر دوبارہ قیامت بپا ہوگی، دوبارہ اس کو معاملے کو کیا جائے گا. تو سرکار کہہ رہے ہیں کہ ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہے، اور جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں. جب میں رخصت ہو گیا تو میرے صحابہ پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے سٹارز ہیونز کے لیے باعث امن ہے، اسی طرح میرا ہونا میرے کمپینینز کے لیے باعث اطمینان اور امن ہے. I am a source of peace for my companions. اور آقا نے کہا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو پھر صحابہ کو مشکل آئے گی، فتنہ آئے گا، ٹیسٹنگ ٹائمز ہوں گے. جب میں پردہ کروں گا تو میرے کمپینینز کے لیے ٹیسٹنگ ٹائمز آ جائیں گے. اور پھر کہا میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہے، اور جب میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آئے گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی آقا 3 سٹیجز آف ڈسٹرکشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم قیامت کی طرف بڑھیں گے، اور اس کی سٹیجز کیا ہے. اس کی ایک سٹیج ہے کہ سرکار دو عالم پردہ فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صحابہ کو ٹرائی کیا جائے گا. دیر ول بی ٹیسٹنگ ٹائمز فار صحابہ کرام، وہ ٹیسٹ ہوں گے. اور جب صحابہ کا بھی وصال ہو جائے گا تو امت پوری پر ٹیسٹنگ ٹائم آ جائے گا. یعنی آقا کی موجودگی سب سے پہلے صحابہ کے لیے باعث خیر اور امن ہے، اور صحابہ کی موجودگی سب سے پہلے امت کے لیے باعث خیر اور امن ہے. تو جب آقا کا وصال ہو جائے گا، صحابہ کا وصال ہو جائے گا، تو امت کے لیے ٹیسٹنگ ٹائمز شروع ہو جائیں گے. تو یہ آقا نے ایک پریڈکشن دی. تو اس سے کیا ہمارے سامنے ہم اس سے انفر کرتے ہیں کہ آقا کے جانے کے بعد جو مصیبتیں صحابہ پر، اور اس کیس میں اہل بیت پر، اہل بیت تو صحابہ در صحابہ ہے نا، زیادہ گریٹر صحبت رکھنے والے، تو ان پر ٹرائل نے آنا تھا، اور ان پر وہ ٹرائل آیا. تو آقا نے پریڈکٹ کیا. یہ جو اگلی حدیث میں پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل بھی ان کا تذکرہ ہوا تھا، حضرت حذیفہ رازدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، کیونکہ آقا پریڈکٹ کر رہے ہیں فیوچر ڈسٹرکشن کے بارے میں. جیسے پچھلی حدیث میں جنرل لیول پر بتایا ہے کہ ڈسٹرکشن آنے والی ہے، اور یہاں پر ذرا اسپیسیفکلی بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہوگا. یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے. امام احمد بن حنبل اہل سنت کے بلکہ ساری امت کے بہت بڑے امام ہیں. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے سٹوڈنٹ ہیں، اور امام شافعی جو ہیں وہ امام موسیٰ کاظم جو کہ امام اہل بیت ہیں ان کے بھی سٹوڈنٹس میں سے ہیں. تو یہ لوگ اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں. اور امام احمد بن حنبل وہ امام ہیں جنہوں نے قرآن کی حقانیت کے لیے جہاد کیا ہے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے. یہ ایک موضوع ہے مستقل، اس کے اوپر ابھی ہم بات نہیں کر رہے. اور امام احمد بن حنبل ٹیچر ہے امام بخاری اور امام مسلم کے. بلکہ یہ جتنے بھی امام ہیں، 6 امامز ہیں نا اہل سنت میں حدیث کے، صحاح ستہ جنہوں نے کمپائل کی ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی، یہ سارے کے سارے ون وے اور دی ادر امام احمد بن حنبل کے سٹوڈنٹ ہیں. کوئی 1 سال پڑھا، کوئی 5 ماہ پڑھا، کوئی 10 سال پڑھا، ون وے اور دی ادر یہ 6 کے 6 امام احمد بن حنبل کے ہی سٹوڈنٹس ہیں. اور یہ امام احمد بن حنبل کا کارنامہ ہے. اور ان کی جو حدیث کی کلیکشن ہے، اٹ از ون آف دا لارجسٹ کلیکشن آف احادیث اینڈ کنسیڈرڈ ایز ویری کریڈیبل. اس کو مسند امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے.
تو یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. تو امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ حدیث ہے. حدیث کے راوی جناب حذیفہ بن الیمان ہے. حذیفہ بن الیمان ان کا ٹائٹل ہے رازدار رسول، کیونکہ آقا نے ان کو مدینے کے اندر جو منافقین تھے ان کے نام بتائے تھے، اور صحابہ کا یہ وتیرہ تھا کہ جس جنازے کو حذیفہ نہیں پڑھتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس جنازے میں نہیں جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ خدا نہ خواستہ یہ منافق ہے، اس لیے حضرت حذیفہ نے جنازہ نہیں پڑھا. اور جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ جاتے تھے تو وہ صحابہ کو اطمینان ہوتا تھا کہ یہ پکا مومن ہے، یعنی یہ ان کا مقام ہے. جناب حذیفہ فرماتے ہیں مجھے عمراء کے بارے میں، عمراء حکمرانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ یاد ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے بالکل آئی ویوڈلی ریممبر کہ نبی پاک نے حکمرانوں کے بارے میں کیا کہا تھا. اور فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر اللہ نے ایک فضل کیا ہوا ہے، دیر از اے نعمت، میں تمہارے اندر موجود ہوں، یہ ایک نعمت ہے. اور جب تک اللہ چاہے گا نبوت رہے گی، یعنی میں زندہ رہوں گا. اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آقا کا وصال ہو جائے گا. تو جب آقا کا وصال ہو جائے گا تو نبوت تو پھر ہٹ جائے گی نا ظاہری طور پر، کیونکہ آقا خاتم النبیین ہے، is the last of all the blessed messengers. تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا. پھر آقا نے فرمایا پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. اب آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہنٹ عطا کی ہے کہ جب میں جاؤں گا تو خلافت قائم ہونے والی ہے. وہ صحابہ کرام جن کو آقا نے ٹرین کیا ہے، جو آقا کی سیرت کے عامل ہیں، آقا کی سیرت کو ایمانیٹ کرتے ہیں، وہ خلیفہ بنیں گے. اور وہ ان کی جو گورنمنٹ ہوگی وہ نبوت کی طرز پر ہوگی، ان کی ذات کے لیے نہیں ہوگی، وہ اللہ کے لاز کے لیے ہوگی. They would be governing in accordance to the dictates of Quran and Sunnah. تو آقا فرما رہے ہیں پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، اور پھر خلافت کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آقا نے فرمایا پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. ایسے کنگز آئیں گے جو کاٹ کھائیں گے عوام کو. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں. پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. یعنی نبوت، آقا کا پردہ فرمانا، پردہ فرمانے کے بعد نبوت کی طرز پر خلافت کا قائم ہونا، اور خلافت کا ختم ہونا، اور بادشاہت کا آ جانا. یعنی اسلام میں بادشاہت کو کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے. یہ ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے، کیونکہ اب جو بادشاہ بنیں گے، پہلے اگر بادشاہ تھے تو وہ حضرت داؤد اللہ کے نبی تھے پہلے، اور حضرت سلیمان بھی اللہ کے نبی تھے. اب دنیاوی بادشاہ تو دنیا کے لیے بادشاہ بنتے ہیں، وہ تو اپنے ذات اور اپنے خاندان کی پلیزر کے لیے سارے کام کرتے ہیں، وہ کوئی اللہ کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت محمدی میں بادشاہت کوئی پریفرڈ موڈ آف گورننس نہیں ہے، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. تو آقا نے کہا کہ پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اسے بھی اٹھا لے گا. پھر فرمایا پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی. کاٹ کھانے والی بادشاہت کے بعد پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی، یعنی اب بادشاہت کا ایک اور ویریئنٹ سامنے آئے گا. اور جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا تو اسے بھی اٹھا لے گا. تو آقا کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نبوت
نبوت کے بعد خلافت، خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت، اس کے اختتام پر جابرانہ بادشاہت. اور آقا نے فرمایا پھر آخری بات آقا ارشاد فرما رہے ہیں، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی. پھر دوبارہ اینڈ آف دا ٹائمز میں نبوت کی طرز پر خلافت قائم ہوگی. یہ اشارہ کس جانب ہے؟ امام محمد المہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے کہ اینڈ آف ٹائمز پر وہ گورنمنٹ قائم کریں گے، اور وہ اس طریقے سے گورنمنٹ قائم کریں گے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا. تو اب یہ پوری سٹیجز مسند احمد بن حنبل میں جناب حذیفہ بن الیمان کی یہ روایت پوری سٹیجز ہمیں بتا رہی ہے. آقا اپنے دور مبارکہ میں پریڈکٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور بالکل حق ہے. نبوت، خلافت، کاٹ کھانے والی بادشاہت، جابرانہ بادشاہت، اور پھر نبوت کی طرز پر دوبارہ خلافت، نبوت کی طرز پر خلافت جو کہ امام محمد المہدی قائم فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں امام المہدی کے دور میں باقی رکھے اور ہم ان کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. ہمارا تو یہی بخت ہے. اور اسی میں ایک تیسری حدیث ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. یہ حدیث مختلف جگہوں پر آئی ہے، مگر میں سنن ابی داؤد کی حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ امام ابی داؤد کے بارے میں، یہ امام احمد بن حنبل کے سٹوڈنٹ تھے. ان کی کتاب صحاح ستہ کی ایک کتابوں میں سے ہے. ویسے برسبیل تذکرہ بائی دا وے ان کا تعلق ہمارے ملک کے صوبہ بلوچستان کے ایک علاقے سے تھا. یہ وہاں سے ٹریول کر کے پھر عرب ورلڈ اور پھر دیگر جگہوں پر گئے ہیں. مطلب ان کے اوریجنز، یہ ویسے ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ صحاح ستہ میں سے ایک سکولر ایسے ہیں جن کا تعلق اس دھرتی سے تھا، یہاں پہ پیدا ہوئے پھر آگے ٹریول کر گئے. تو بلوچستان کا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے، غالباً مکران جو کوسٹل ہے شاید وہاں آپ کے قریب پیدا ہوئے تھے. بہرحال تو ان کی کتاب صحاح ستہ کی ایک کتابوں میں سے معتبر ترین کتابوں میں آتی ہے. تو یہ سیدنا سفینہ، اس کو مشہور حدیث ہے، حدیث سفینہ کہتے ہیں. حضرت سفینہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی ہی واز اے سلیو اینڈ ان کو آزاد کیا گیا تھا. سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو حدیث سفینہ کہتے ہیں. تو سیدنا سفینہ کہتے ہیں میں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبوت کی طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی. سنن ابی داؤد، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبوت کی طرز پر گورنمنٹ 30 ایئرز تک رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت دے دے گا. تو وہاں پر ایک تابعی بیٹھے ہوئے تھے، تابعی کہتے ہیں جو کہ کسی صحابی کی جس نے زیارت کی ہو، تو ان کا نام ہے سعید. سعید تابعی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا سفینہ نے مجھ سے فرمایا، حدیث بیان کی انہوں نے، اور پھر انہوں نے کہا گنو، سیدنا ابو بکر کے 2 سال، سیدنا عمر کے 10 سال، سیدنا عثمان کے 12 سال، اور حضرت علی کے 6 سال بھی شمار کر لو، تو پھر یہ 30 سال پورے ہو گئے. اور ویسے بائی دا وے امام حسن کی خلافت کے 6 منتھس جب تک یہاں پہ نہ ڈالے جائیں 30 ایئرز پورے نہیں ہوتے. تو عام طور پر حضرت علی کی خلافت کے ٹینیور میں ہی امام حسن کے 6 منتھس کو ڈال دیا جاتا ہے عرف عام میں. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ امام حسن 6 منتھس تک خلیفہ تھے، اور وہ 6 منتھس جب ختم ہوتے ہیں تو 30 ایئرز پورے ہو جاتے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 30 ایئرز تک خلافت رہے گی. اور ان 30 ایئرز میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹینیور، جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹینیور، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹینیور، جناب علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا ٹینیور، اور بریکٹ میں امام حسن کے 6 منتھس علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہاں پر 1 منٹ کے لیے رکنا بہت ضروری ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے کہ اگر خلیفہ ہیں تو ان کی اکنالجمنٹ ہے، اور کنگز ہیں تو ان کی ریجیکشن ہے.
مطلب ان دونوں کے اندر کچھ فرق ہونا چاہیے. تو میں آپ کے سامنے ابھی بھی جو میں حدیث پڑھی ہیں الحمدللہ سارے ہمارے پاس ریفرنسز موجود ہیں, بعد میں بھی کوئی دیکھنا چاہے تو ہم وہ ریفرنسز پریزنٹ کر سکتے ہیں. مگر اس وقت میں آپ کے سامنے ریلیٹیولی ایک ماڈرن اسکالر جو ہمارے انڈو پاک کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, ان کی ایک کتاب آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں, اور یہ بڑی ریسرچ اورینٹڈ کتاب ہے اور انہوں نے بھی حوالے دیے ہوئے ہیں. یہ کتاب ہے جی خلافت و ملوکیت. خلافت وائسرنٹس کو کہتے ہیں, ملوکیت ملک یعنی بادشاہ, خلافت و ملوکیت. اس موضوع پر کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل کیسے ہوئی, واٹ واز دا ہسٹری, اور خلافت کے کیا سیلینٹ فیچرز تھے, ملوکیت کے کیا سیلینٹ فیچرز تھے جو کہ ایبہورنس کا باعث ہے, جو کہ قابل تعریف نہیں بلکہ قابل تعزیر ہے. وہ ساری روایات جو کہ کلاسیکل سورسز میں موجود ہیں, ہر کوئی علامہ جریر طبری کو نہیں پڑھ سکتا, علامہ ابن کثیر کو نہیں پڑھ سکتا, علامہ جلال الدین سیوطی کو نہیں پڑھ سکتا, ہمارے پاس شاید ٹائم بھی نہیں ہے, عربک کتابیں اکثر شاید ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہوئی, وی ڈونٹ ہیو ٹائم. اور اگر کوئی ساری چیزوں کو سروے کے لیول پہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کتاب کو خود دیکھ لے, خلافت و ملوکیت. یہ سید مودودی صاحب کی تصنیف ہے. سید مودودی جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے امیر اور بانی تھے, جو پاکستان میں ایک جماعت تھی. ان کی بہت سی باتوں سے ہم ڈفر کر سکتے ہیں, ڈسٹنگوش کر سکتے, جو بھی وہ ایک علیحدہ بات ہے, مگر یہ کتاب اٹ از اے اسکالرلی پیس آف ورک. اور اس کتاب میں وہ سارے حوالے جو ہماری جن تک رسائی نہیں ہے, وہ ساری روایات انہوں نے جمع کر دی. تو یہ کتاب بڑی انٹرسٹنگ ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو اس کتاب کو ضرور دیکھیں. اس کتاب میں سید مودودی صاحب نے خلافت کے کچھ فیچرز ہمارے سامنے رکھے ہیں, کیونکہ خلافت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریفلیکٹ اور ایمانیٹ کرتی ہے. تو انہوں نے کہا خلافت راشدہ کے 5 یا 6 سیلینٹ فیچرز تھے. پہلی اس میں جو امپورٹنٹ فیچر ہے وہ کیا ہے, انتخابی خلافت. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں, یا میں طاقتور گروہ سے میرا تعلق ہے تو میں خلیفہ ہوں. جس کو میجورٹی کہے, جس پر میجورٹی کا اعتماد ہو, وہ خلیفہ بنے گا. اور کیونکہ میجورٹی اسی کو خلیفہ منتخب کرتی تھی اس دور میں, جو پائس ہوگا, جو جسٹ ہوگا, جو اچھا ہوگا, جو کیریکٹر فل ہوگا, جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ہوگا. تو خلافت کے اندر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب پردہ فرمایا تو وی آل نو دس کہ انہوں نے کسی ایک کو اس طرح سے نامینیٹ نہیں کیا کہ میرے بعد یہ میرا پولیٹیکل ایئر ہوگا. آقا نے چھوڑ دیا یہ معاملہ. تو اب صحابہ کے کنسنسس نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس طرح سے منتخب کیا, پھر وہ حضرت عمر کو کیا, پھر حضرت عثمان کو کیا, حضرت علی المرتضیٰ کو کیا. تو اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف ڈیموکریسی ہے, جمہوریت کی رائے ہے, اس میں کسی خاندان کا نفسانی پلیجر نہیں ہے, اور یہ اہم بات ہے. تو ایک خلافت کا سیلینٹ فیچر ہے. دوسرا شورائی حکومت. قرآن کہتا ہے کہ جب تم کوئی بھی معاملہ کرو پہلے مشورہ کیا کرو. حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں, جلال ہے, ہیبت ہے, وہ سب کچھ ہے, مگر ایک بدو کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ جی یہ آپ نے جو چادر لی ہے یہ چادر کہاں سے آئی ہے. اگر حضرت عمر بادشاہ ہوتے ہیں نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں تمہیں جرت کیسی ہوئی مجھ سے سوال کرنے کی. مگر کیونکہ یہ گورنمنٹ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق ہے, جس میں مشورہ ہے, جس میں ڈائیلاگ ہے, جس میں ڈسکشن ہے, جس میں ایکوالٹی ہے, سب برابر ہیں. حضرت عمر بھی اتنے ہی قابل جواب ہیں جتنا کوئی ایک عام آدمی ہے, ان کو بھی جواب دہ ہونا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا پروسیس ہے. تو خلافت کے اندر شورائیت تھی, مشورہ, ڈائیلاگ, ڈسکشن. پھر گورنمنٹ جب قائم ہوتی تھی تو سرکار دو عالم کے دور میں ایک بیت المال کا سسٹم قائم ہوا تھا. اب وہ جو بیت المال کا سسٹم ہے اس پہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے, لیکن سمجھانے کے لیے کہ سپوز مسلمانوں نے کوئی جہاد کیا اور وہاں سے ان کو کچھ مال ملا, سپوائلز آف وار ملے, یا مسلمانوں نے زکوٰۃ دی, اب وہ غریبوں تک پہنچانی ہے, تو ایک پورا سسٹم ہے, اس کو کہتے ہیں بیت المال. وہ ایک ٹریجری ہے. اب ماڈرن ڈے میں ہم اسے کہتے ہیں جی وزارت خزانہ, فائنانس منسٹری.
اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلافت راشدہ کے دور میں یہ جو فائنانس منسٹری تھی یہ خلیفہ کی ذاتی جاگیر نہیں تھی. خلیفہ اس بیت المال سے اپنے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے یہ پتا کرایا کہ ایک ادنا ترین مزدور اس کا کیا ہے, وہ مدینے کے اندر کیا لیتا ہے. تو وہ ادنا ترین مزدور جو لیتا تھا جس سے 2 وقت کا کھانا مل سکے, حضرت ابو بکر کا وہ وظیفہ تھا ایز کیلف, بالکل ہی کم. تو بیت المال کسی کی ذات کی جاگیر نہیں ہے, وہ پیسہ کسی کی ذات کی جاگیر نہیں ہے. اسی طرح قانون کی بالادستی, رول آف لا, اگر آپ کو کسی خلیفہ وقت سے کوئی مسئلہ ہے, یو کین ایون ٹیک ہم ٹو دا کورٹ, آپ انہیں قاضی کے سامنے لے کے جا سکتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کا مشہور واقعہ ہے, آپ کی تلوار تھی, یہودی نے لی, حضرت علی کی تھی, لیکن حضرت علی کو مسلم کورٹ میں پیش ہونا پڑا ایون ایز اے سٹنگ کیلف. اور قاضی نے کہا آپ گواہ لے کے آئے, انہوں نے کہا میرے پاس ظاہری طور پہ تو گواہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے میری, ان کا دعویٰ ہے. تو قاضی نے کہا کہ اسلامک لا کے مطابق میں آپ کو یہ تلوار کیسے دوں. تو وہ جوئش بندہ اس جسٹس کو دیکھ کر کہ یہاں پر خلیفہ وقت جو کہ حق پر ہے, جج اس کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے, سارے پروسیس کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے خیال میں وہ اسلام لے آیا تھا. تو رول آف لا, ایوری ون از اکول ان دی آئیز آف لا. عصبیتوں سے پاک. عصبیت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ریسزم ہے کہ میں عرب ہوں تم عجم ہو, تم کمتر ہو, تمہارے رائٹس کم ہیں. خلافت راشدہ اس کو ریجیکٹ کرتی تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا دیا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر, وہ لا کیا ہے؟ تم سب برابر ہو, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر کسی قسم کی برتری حاصل نہیں ہے. برتری کا معیار صرف تقوی ہے, پائٹی ہے, اصل میں پائٹی ہے. تو آپ خلافت راشدہ میں ایک کنورٹ جو آج کنورٹ کیا ہے اور ایک پرانا بندہ, اگر ان کے درمیان کانفلکٹ ہے تو دونوں برابر ہوں گے ان دی آئیز آف دا لا. کوئی ریسزم نہیں چلے گا کہ میرا تعلق فلانے کلان سے ہے. وہ ایک آئیڈینٹی کے طور پہ تو ہو سکتا ہے, مگر وہ برتری کے طور پہ نہیں ہو سکتا. اور وہی والی بات جو پہلے تھی کہ ایک ڈیموکریٹک انوائرمنٹ تھا, آپس میں گفت و شنید, ڈس اگریمنٹس بھی ہیں تو ہیں وہ ڈس اگریمنٹس. کوئی ڈس اگریمنٹ کے اوپر آپ کی گردن کے در پہ نہیں ہوگا کہ اس نے خلیفہ وقت سے اختلاف کیا ہے تو اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. اور ہم نے دیکھا کہ صحابہ کے درمیان ڈس اگریمنٹس ہوتے تھے, they were humans, مگر وہ اس ڈس اگریمنٹ کو لیتے تھے. پھر وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے لیے اس کو پرسنلی گرج کے لیول پر لے جاتے تھے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں تھا. اب یہ جو خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی, 30 ایئرز کے بعد ایک گورنمنٹ پیدا ہوئی, گورنمنٹ آ گئی. اب 30 ایئرز امام حسن پر ختم ہوتے ہیں اور ملوکیت شروع ہوتی ہے, کنگڈم شروع ہوتی ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں کہ جو اسلام کا بیسک پرنسپل ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ لوگ منتخب کریں گے. آپ کسی بھی خلیفہ کو دیکھ لیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, اس کے اندر باقاعدہ ایک انتخاب کا طریقہ کار ہے. وہ اٹ از اے ڈیبیٹ فار another day, مگر وہ کسی نے اپنے آپ کو خود پیش نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں آج سے. یا یہ نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر کا وصال ہوا تو اپنے بیٹے کو بنا کے گئے ہوں کہ اب عبد الرحمان بن ابو بکر کل سے تم ہوگے. یا حضرت عمر کا وصال ہوا تو عبداللہ ابن عمر کو کہیں کہ کل سے تم ہوگے. فار دیٹ میٹر حضرت علی کی جب شہادت ہوئی تو انہوں نے امام حسن کو نہیں نامینیٹ کیا کہ ان کو خلیفہ بنانا ہے, لوگوں نے بنایا امام حسن کو. تو ملوکیت میں یہ پہلا پرنسپل ہی ڈسٹرب ہو گیا اور فیملیز کی سکسیشن آ گئی, فیملیز کی. اور یہ اسلام کی اسپرٹ سے یہ بات ٹکراتی ہے, اسلام کی اسپرٹ میں یہ بات نہیں ہے. دوسرا, خلفاء کے طرز زندگی میں تبدیلی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹیں رکھ کے سوتے تھے. لوگ آتے تھے, وہ کہتے تھے تم لوگوں کا بادشاہ کدھر ہے؟ وہ کہتے تھے وہ دیکھو وہ سو رہا ہے. حضرت ابو بکر بیئر منیمم فقر کی زندگی, مولا علی فقر کی زندگی. اور اب جب کنگڈم آئی تو بڑے بڑے پیلسز بن گئے, وہ امپائرز بن گئیں, دربان آ گئے. آپ اس بادشاہ سے بات نہیں کر سکتے, اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. طرز حکومت میں تبدیلی آ گئی بالکل. بیت المال تبدیل ہو گیا. وہ جو فائنانس منسٹری تھی, بیت المال,
حضرت ابو بکر کا ایک سیلری لیتے تھے کس کے برابر؟ مدینے کا ادنا ترین غریب ترین جو مزدور تھا اس کے مطابق سیلری تھی ان کی، کیونکہ وہ کام تو نہیں کر رہے تھے نا، سیلری ڈرا کرنا تو ان کا حق تھا، لیکن بیت المال میں سے ایک ڈھیلا بھی ادھر سے ادھر نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت علی کے دور میں بیت المال کا ایک پارٹیکل ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا تھا، اور اس پہ بہت سے واقعات ہیں۔ لوگ حضرت علی کے پاس آتے تھے اور وہ کہتے تھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، آپ کہتے تھے کہ گورنمنٹ اورینٹڈ گفتگو یا پرسنل اورینٹڈ گفتگو؟ انہوں نے کہا جی پرسنل اورینٹڈ گفتگو، تو آپ چراغ کو بجھا دیا اور ایک نئے چراغ کو جلا لیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا حضرت آپ نے؟ انہوں نے کہا وہ گورنمنٹ کے کاموں کا چراغ ہے، اس کے پیسے گورنمنٹ نے دیے ہیں، بیت المال کا چراغ ہے، تم نے مجھ سے ذاتی بات کرنی ہے، یہ میرا اپنا چراغ ہے، میں اس کو جلا کے تم سے بات کرتا ہوں۔ یہ واقعات ہیں۔ لیکن اب جب کنگڈم بن گئی تو بیت المال پرسنل ہو گئی، کہ وہ بیت المال اب اس کنگ کی جاگیر ہے، وہ ان پیسوں کو اپنے پاس رکھے یا وہ کسی کو دے دے۔ خلافت راشدہ میں کیا تھا؟ بیت المال کی ڈسٹریبیوشن کا نظام تھا۔ حضرت عمر کے دور میں اسکالرشپس تھیں، وظائف تھے، لوگوں کو پیسے ملتے تھے۔ یہ تو سوشل ویلفیئر کا نظام ہے، یہ سارا حضرت عمر بن الخطاب کے دور سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن اب بیت المال کی حیثیت تبدیل ہو گئی، آزادی اظہار رائے کا خاتمہ ہو گیا۔ There was no freedom of expression۔ حضرت عمر سے تو پوچھ سکتے تھے کہ یہ چادر کہاں سے آئی جس کا آپ نے سوٹ بنوایا، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی دی ہے۔ اب اگر خلیفہ یا بادشاہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو جو کہ کنگ ہے تو آپ کی گردن اتر جائے گی۔ یو کی ناٹ ایکسپریس، جو ہو رہا ہے آپ خاموش ہو جائیں اس کے اوپر۔ عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ، جتنے قاضی تھے ان کو معزول کر کے اپنی پسند کے قاضی، اپنی پسند کے جورسٹ، اپنے پسند کے فیصلے لینا شروع کر دیے۔ اور یہ ہسٹری کا تلخ ترین واقعہ ہے کہ ایک قاضی نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ دا پیڈ قاضی، خلافت راشدہ میں قاضی خلیفہ وقت کو لے آتے تھے کورٹ میں، اور بادشاہتوں کے قاضی بادشاہوں کے حق میں ایسا فیصلہ دیتے تھے کہ نواسہ رسول کے قتل کو بھی جائز قرار دے دیا لا کے اندر۔ عدلیہ کی آزادی ختم ہوگی، شورائیت، وہ کانورزیشن ڈائلاگ ختم، نو ڈائلاگ، نو کانورزیشن، نتھنگ۔ اور قومی عصبیت، ریسزم واپس آ گئی، میں بنو امیہ سے ہوں، تم کس کلان سے ہو، تم ہلکے کلان سے ہو، میں بڑے کلان سے ہوں، وہ سب واپس آ گئی۔ اور رول آف لا کا تو جنازہ ہی نکل گیا نا، there was no rule of law۔ کنگ جو کہتا ہے وہ رول آف لا ہے، وہ لا بن گیا ہے۔ تو یہ وہ سیٹ بیکس ہیں جو 30 ایئرز کے بعد مسلمانوں نے فیس کیے ہیں، اور خلافت اور ملوکیت، خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اور مسلمانوں کی وہ جو ایک نظام تھا جو مبنی بر حق تھا، مبنی بر صداقت تھا، جو کہ ان لائن ود پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، وہ چینج ہو گیا۔ میں یہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ ایک دو اور چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو براڈ ایک ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے خلافت ملوکیت میں تبدیلی اور کیا مطلب ایسنس کے لیول پر کیا تبدیلیاں تھیں، لیکن جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو ایک اور ریلیجس رائٹ، ایک رسم جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اور وہ رسم کیا تھی؟ وہ رسم یہ تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ کو، جو کہ خلیفہ چہارم داماد رسول، اور جن کے بارے میں کل ہم نے احادیث پڑھی ہیں، تو بادشاہتوں نے ایک رسم کا اجرا کیا، ایک رسم کا اجرا کیا۔ اور وہ رسم کیا تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ کو نعوذ باللہ جمعے کے خطبوں میں گالیاں دی جانے لگی۔ جب نئی گورنمنٹ آئی تو حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں مسجدوں کے اندر جہاں جہاں پر مسلم کنگڈم قائم تھی وہاں پر گالیاں دینی شروع کر دی گئی۔ اور میں آپ کے سامنے کچھ احادیث یہاں پر اب پیش کروں گا، کیونکہ احادیث جو ہیں جب وہ پریزنٹ کوئی صحابی کرتا ہے تو اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، تو ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے اس کانٹیکسٹ کو بھی بیان کیا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ کیا ضرورت پڑی کہ صحابی نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی۔ تو ایک نئی رسم کا آغاز ہوا۔ اس رسم کے آغاز کے اوپر ایک چھوٹا سا اقتباس ہے
جو مولانا مودودی خلافت و ملوکیت میں بیان کرتے ہیں، میں اس کو سافٹ کر کے ذرا پڑھ رہا ہوں، اس لیے سافٹ کر کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرا مقصد فرقہ واریت یا کسی کو اچھا برا بھلا کہنا نہیں ہے. ہم ایک اسٹوڈنٹ اورینٹڈ انداز میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کتاب کو خود پڑھ سکتے ہیں. تو جو نئی گورنمنٹ ہوئی، مولانا مودودی کہہ رہے ہیں، اور مولانا مودودی ابن کثیر سے، امام ابن اسیر سے اور طبقات ابن سعد سے یہاں پر روایات کو بیان کر رہے ہیں، اور میں ابھی احادیث سے بھی بیان کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ملوکیت میں پرابلمز تھے ہی تھے، رول آف لا کے، بیت المال کا پرسنل ہو جانا، اور یہ سارے پرابلمز تو تھے ہی تھے. ایک اور نہایت مکروہ بدت، میں ایک ورڈ نکال رہا ہوں، ان کے عہد میں یہ شروع ہوئی، اور وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے. بدت انوویشن کو کہتے ہیں. تو سید مودودی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب کنگڈم کا آغاز ہوا تو ایک عجیب بدت، مکروہ بدت، ایک ڈیٹیسٹیبل بدت، قابل نفرت بدت انوویشن شروع ہوئی. اور کیا کہ گورنمنٹ کے فنکشنریز اور گورنمنٹ کے لوگ خود ممبروں کے اوپر خطبوں میں حضرت علی پر سب و شتم گالیوں کو کہتے ہیں، سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے. اور سید مودودی کہہ رہے ہیں اس بات کو سمجھیں، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے. یعنی اب جب یہ حکومت قائم ہوئی تو مدینے میں گورنر قائم ہوئے، مدینے میں گورنمنٹ قائم ہوئی، تو کیا ریچول انسٹیٹیوٹ ہوا کہ خطبے میں اللہ نبی کی حدیث کے بجائے حضرت علی المرتضیٰ پر گالیاں دی جاتی تھی، اور ایک پورا ایک فضا بنائی جا رہی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت علی دشمن ہے، اور یہ آغاز ہو گیا ہے جس نے کربلا پر کلمینیٹ ہونا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ روضہ نبوی کے سامنے ممبر رسول پر، اور حضرت علی کی اولاد وہاں پر نماز پڑھنے آتی تھی، ان کے سامنے یہ کام کیا جاتا تھا، اور یہ سب مسلمان تھے آف کورس نام کے. اب مولانا مودودی ایک اور بات کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہے کہ حضرت علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو اس مرض سے بچائے. لیکن ایک اور بات مولانا مودودی کہہ رہے ہیں، کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت و درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف ہے. وہ کہہ رہے ہیں ویسے بھی کسی ایسے شخص کو جو فوت ہو جائے اس کو گالی دینا شریعت کیا انسانیت کے خلاف ہے. ایز اے ہیومن ہم کسی کو گالی نہیں دیتے. ایز اے ہیومن بھی اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کو گالی نہیں دی جانی چاہیے. اور حضرت علی وصال فرما چکے ہیں، شہادت اختیار کر چکے ہیں، اور ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں. کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت و درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا، اور خطبہ جمعہ میں سب علی کی جگہ، یعنی علی کی گالیوں کی جگہ، قرآن کی یہ آیت جاری فرمائی. تو یہ وہ اب پہلی بنیاد ہے. ایک تو آپ نے گورنمنٹ کے سٹرکچر کو تبدیل کر دیا ہے، جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اور اب آپ نے دی آنریبل سن ان لا، جن کے بارے میں آقا نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ان کو ٹارگٹ کر لیا اسپیسیفکلی. اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، فار ڈیکڈز یہ معاملہ ہوا ہے، فار ڈیکڈز، جب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں آئے. کچھ لوگوں کے خیال میں یہ 30-40 سال کا عرصہ ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں 80 سال کا عرصہ ہے. بہرحال اتنے سال ممبروں پر حضرت علی کو
नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक गालियां दी जाती थी. ये वो कॉन्टेक्स्ट है और हम आहिस्ता आहिस्ता उस कॉन्टेक्स्ट में की जानिब बढ़ रहे हैं जब हमने हज़रत इमाम हुसैन की जर्नी को ट्रेस करना है. मैं आपके सामने एक हदीस पाक इसी कॉन्टेक्स्ट में शेयर करना चाहता हूँ. और ये हदीस हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं, अशरा मुबशरा में से हैं. साद बिन अबी वक़ास वो सहाबी हैं जो कि उन 10 लोगों में शामिल हैं जिनकी ज़िंदगी में आका ने जन्नत की बशारत दी है. और ग़ज़वा उहद में जैसे दीगर सहाबा ने बड़ी जानिसारी की थी, ये भी उन हस्तियों में से हैं जिन्होंने आका को प्रोटेक्ट करने का उसमें हिस्सा लिया था. तो अब ये बयान कर रहे हैं, ये सही मुस्लिम में है, ये हदीस सही मुस्लिम में है. तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास के एक बेटे आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास वो बयान कर रहे हैं कि हज़रत माविया बिन अबी सफियान ने सैयदना साद बिन अबी वक़ास को हुक्म दिया. हज़रत माविया ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को हुक्म दिया. तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने माजूरी का इजहार किया कि मैं आपके हुक्म को नहीं मानता. बस हज़रत माविया ने उनसे पूछा कि आप को अबू तुराब को गाली देने से किस बात ने रोक रखा है. हज़रत माविया ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आप हज़रत अली को गाली क्यों नहीं देते. सैयदना साद बिन अबी वक़ास ने जवाब में फरमाया, मैं हरगिज उन्हें कभी भी गाली ना दूंगा, क्योंकि 3 बातें ऐसी हैं जो रसूल अल्लाह ने अली के बारे में इरशाद फरमाई थी. अगर उन 3 बातों में से मुझे एक भी मिल जाए तो ये मेरे लिए सुर्ख ऊंटों के मिल जाने से बेहतर हो. अरब एक मुहावरा है, सुर्ख ऊंट जो है वो एक कदर कीमत, वैल्यू का इजहार है. जब किसी चीज की कदर कीमत को पेश करना होता तो वो सुर्ख ऊंट से उसको तशबीह देते, मेटाफोरिकली, कि अगर मुझे कुछ एक मिल जाए, इट्स लाइक कि मुझे सुर्ख ऊंट जो कि नहीं मिलते आमतौर पे, वो मुझे मिल गए. तो अब वो हदीस बयान करने लगे. ये हदीस का कॉन्टेक्स्ट है. हजरत साद बिन अबी वकास को कहा गया है कि आप हजरत अली की शान में नाउजुबिल्लाह कोई अदना बात कहें, कोई हकीर बात कहें. वो कह रहे हैं मैं कभी नहीं कहूंगा. मैंने 3 बातें ऐसी सुनी है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक मुझे मिल जाती मेरे लिए बहुत काफी होती. दिस इज द कॉन्टेक्स्ट. और सही मुस्लिम की हदीस है ये जो मैं पढ़ रहा हूं इस वक्त. तो अब हजरत साद बिन अबी वकास फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते सुना, आपने किसी जंग में अली को पीछे छोड़ा तो उन्होंने कहा आप मुझे औरतों और बच्चों के साथ पीछे छोड़ देते हैं. तो आपने फरमाया क्या तुम इस पर राजी नहीं कि तुम्हारी मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा. तो ये गज़वा तबूक का वाकया है. वी ऑल नो दिस. हजरत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना नायब बनाकर मदीने में रखा और आपको कहा कि आप नायब हैं, मदीने के सारे मामलात को आप देखेंगे. तो लोगों ने जब कहा कि हजरत अली से नाउज़ुबिल्लाह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हैं, इनको इसलिए पीछे रख दिया. हजरत अली गए प्रॉफिट के पास, क्योंकि वो तो मुजाहिद थे, वो तो असदुल्लाह थे, वो कैसे जिहाद से पीछे रह सकते थे. तो प्रॉफिट ने कहा क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो, खुश नहीं हो कि तुम्हारी मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है. हजरत हारून को बनाया था ना हजरत मूसा ने, जब अल्लाह के पास गए थे 40 डेज के लिए, तो हजरत हारून पीछे से मामलात को देख रहे थे. लेकिन हजरत हारून और हजरत अली में एक फर्क है कि हजरत हारून अल्लाह के नबी हैं, हजरत अली नबी नहीं है. लेकिन जो ताल्लुक हजरत हारून को हजरत मूसा से है, वही ताल्लुक हजरत अली को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है. तो हजरत साद ने कहा मैं ऐसे बंदे के खिलाफ कोई बात करूं, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक. और फिर कहा हजरत साद बिन नबी वकास ने, मैंने ये सुना कि गज़वा खैबर के दिन रसूल अल्लाह ने यह फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जिसके हाथों पर फतह होगी. जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत रखता है. हजरत साद कहते हैं हम सब इसी उम्मीद में रहे कि शायद झंडा हमें मिल जाए. सुबह होने पर आपने अली को बुलाया और उनको झंडा अता कर दिया. तो उन्होंने कहा मैं ऐसे शख्स के बारे में कोई
ادنا حقیر بات کروں جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے. دس از اے بائی لیٹرل ریلیشن شپ. یہ سند صحابہ کی جماعت میں صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ملی ہے کہ یہ جو اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں وہ بھی حق ہے, جو وہ رکھتا ہے وہ بھی حق ہے. دونوں اسناد مل گئی ہیں ان کو بائی لیٹرل. تو انہوں نے کہا میں کوئی ادنا بات کروں. اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی, کل ہم نے پڑھی ہے مباہلے والی آیت, اے پیغمبر فرما دیں ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں, اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو بھی, اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی, اور پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور پھر لعنت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر. تو اس وقت رسول اللہ نے علی, فاطمہ, حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور پھر یوں عرض کی یا الہ العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف, اللہم ہاؤلا اہل بیت, ان کے خلاف میں بات کروں گا, میں تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. I would not say a word against حضرت علی. لیکن یہ حدیث ہمیں کانٹیکسٹ بتا رہی ہے صحیح مسلم کی کہ کچھ زمانہ ایسا آ گیا تھا, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ پروفٹ کی فیملی اور ان کے فیملی کے بڑے اہم رکن حضرت علی کے خلاف بغض کے بیج بوئے جا رہے تھے, اور ان کی فیملی اور ان کے بچوں کے خلاف ایک جو مارکا ہونا تھا اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ یہ کام شروع کر دیا گیا ہے. کیونکہ ایک عام آدمی جب بار بار نیو کنورٹ خطبوں کے اندر حضرت علی کے خلاف بات سنے گا, وہ تو یہی سمجھے گا کہ کوئی دشمن اسلام ہے, اس کے خلاف بات ہو رہی ہے, ان کو مارنا, ان کے بچوں کو مارنا نعوذ باللہ بڑی اچھی بات ہے. یہ بات ہمارے پیش نظر رہے کہ اسلام پھیل رہا ہے, نئے نئے لوگ اسلام لا رہے ہیں. وہ جب اپنے شہر کی مسجد میں خطبہ سنتے ہیں, خطبے میں ایک شخص کے خلاف کرٹیک سنتے ہیں, گالیاں سنتے ہیں, وہ تو اس کو دشمن رسول اور دشمن خدا سمجھیں گے نا. تو یہ ایک پورا پروپیگنڈا ہے جو اہل بیت کے خلاف شروع ہو گیا, اور جو آج تک کسی لیول کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے کہ اہل بیت کی جو بات کر دے وہ بس پھر اس کا تعلق کسی فرقے سے ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. میں برکت کے لیے ایک اور حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص کی یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص سے ایک شخص ملنے گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان سے کچھ کہا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سیدنا علی بن ابی طالب کو گالی دیتے ہو. اب وہ ایک کوئی بندہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملنے آیا, یہ سنن النسائی کی حدیث ہے, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا امام نسائی بھی صحاح ستہ ہی کے مؤلف, ایک ون آف دوز کمپائلرز ہیں, انہی کی ایک کتاب میں سے یہ حدیث ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس کوئی گیسٹ آئے ہیں اور کسی دوسرے شہر سے, اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو ڈانٹ پلائی کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی بن ابی طالب کو گالیاں دیتے ہو نعوذ باللہ. تو اب وہ لوگ بڑا حیران ہوئے, انہوں نے کہا حضرت علی تو شاید ایسے ہی, مطلب حضرت علی کو نعوذ باللہ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. تو پھر انہوں نے کہا کیا واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے, اور شاید تم نے بھی انہیں گالی دی ہوگی. تو وہ سائل نے کہا میں نے عرض کی اللہ کی پناہ, ہم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. اب وہ لوگ آگے اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ ہم نے کبھی حضرت علی کو گالی نہیں دی, لیکن وہ ان سے انٹیروگیٹ کر رہے ہیں تم نے گالی دی, تم نے گالی دی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے نہیں دی, ہم نے نہیں دی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا علی بن ابی طالب کو کبھی گالی نہ دینا, اور میں بھی کبھی نہیں دوں گا اگر میرے سر کے درمیان آرا ہی رکھ دیا جائے. یعنی کوئی مجھے قتل کرنے لگے اور میرے مانگ کے درمیان آرا رکھ دے کہ تمہیں مار دیں گے اور تم گالی دو تو تمہیں چھوڑیں گے, تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا میں آرا قبول کروں گا, میں گالی نہیں دوں گا کبھی بھی, اور تم لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ گالی نہ دینا. اور پھر کہا میں علی کو کبھی گالی نہیں دوں گا کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ حضرت علی کے بہت سے فضائل ہیں. میں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے فضائل حضرت علی کے بارے میں سنے.
اور پھر ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ مدینہ کے بازار میں گھوم رہے تھے. اب فضا ایسی بن گئی ہے کہ اہل بیت اور ان کے جو لیڈر حضرت علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں. یہ فضا بنی ہوئی ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص مدینہ منورہ کے بازار میں گھوم رہے ہیں اور ایک گھوڑ سوار، ایک رائڈر گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت علی کو نعوذ باللہ گالیاں بک رہا ہے. یہ المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، امام حاکم کا بھی آج تذکرہ کیا ہے، ان کی حدیث ہے، وہاں سے آ رہی ہے. سعد بن ابی وقاص اس کے راوی ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص گھڑ سوار ہے، حضرت علی کو گالیاں بک رہا ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص آئے اور انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، واٹ از گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے. اب جب حضرت سعد بن ابی وقاص آئے تو لوگوں نے ان کو راستہ دیا، کیونکہ جلیل القدر صحابی تھے اور وہ تشریف لے آئے. حضرت سعد بن ابی وقاص اس گستاخ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا اے شخص، تو کس بنا پر سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں دیتا ہے؟ کیا وہ سب سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی شخصیت نہیں تھے؟ کیا وہ اس دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والے شخص نہیں تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کی صاحبزادی کے رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ کی جنگوں میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا اٹھانے والے نہیں تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک سرمن دیا وہاں پہ کہ why you are cursing علی بن ابی طالب. ان کی نسبتیں تو دیکھو وہ کون ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے پہلے آقا کے پیچھے صلات اور نماز پڑھنے والے، آقا کے جہاد میں جھنڈا اٹھانے والے، آقا کی لخت جگر، ہماری ماں باپ قربان، بی بی فاطمہ کے شوہر نامدار. کس کو کہہ رہے ہو تم؟ دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو. اور پھر حضرت سعد نے اپنا منہ قبلے کی طرف کیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، الہ العالمین، یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں بک رہا ہے. اب آپ جلال میں آگے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین تیرے دوستوں میں سے ایک دوست کو یہ گالیاں بک رہا ہے، اس ہجوم کے منتشر ہونے سے پہلے اسے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا دے. اب حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین، یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی پر گالیاں نکال رہا ہے، اس سے پہلے کہ یہ بھیڑ چھٹے اپنا کوئی عذاب نازل کر دے، اس کے اوپر کوئی نشانی کو ظاہر کر دے کہ اس کو پتا چلے کہ یہ کیا حرکت کر رہا تھا. وہاں پر ایک تابعی ہیں سیدنا کیس، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم منتشر نہیں ہوئے تھے کہ اس گستاخ کی سواری زمین میں دھسنے لگی. وہ جس گھوڑے پر تھا وہ ایسے ہلنے لگا اور وہ زمین پر جیسے سواری دھس رہی ہے، ڈیزرٹ کی جیسے ایک مارشی زمین تھی اور وہ نیچے ہونے لگی، اور اس کی سواری نے اس کو سر کے بل پتھروں پر پٹخ دیا. وہ جو گھوڑا تھا وہ ہنہنایا اور اس نے اس کو نیچے پھینک دیا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا. یہ المستدرک للحاکم کی حدیث ہے اور اس حدیث کا حکم صحیح ہے. تو آج کی جو کانورزیشن ہے، اب دس از اے گڈ پوائنٹ کہ ہم اس کو یہاں پر کلمنیٹ کرتے ہیں. جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے اور ہم اس چیز کو اگر انڈرسٹینڈ کریں کہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آقا نے بتایا تھا کہ آقا کے بعد نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، اور پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی، اور آخر میں فرمایا کہ پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جو امام محمد المہدی نے قائم کرنی ہے. اور اسی لیے ہم نے اس پوری کانورزیشن کا جو ٹائٹل بنایا ہے وہ ہے فرام کربلا ٹو امام المہدی، یونائٹنگ انڈر دا بینر آف امام حسین. وہی شخص امام مہدی کی قیادت میں اکٹھا ہوگا جو آج امام حسین سے محبت کرتا ہے، کیونکہ امام حسین اور امام مہدی ایک ہی لائٹ کی دو مینیفیسٹیشنز ہیں. تو آج کی کانورزیشن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اور خلافت راشدہ کے بعد ایک ایسا کانٹیکسٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے،
اس میں پروفٹ کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک تو پوری پالیٹی کو تبدیل کیا گیا ہے، جس میں ہم نے ڈسکشن کی ہے ایک اسٹوڈنٹ اورینٹڈ انداز میں، کہ بیت المال کے نظام کو بدلا، خلافت کے تقرر کو بدلا، مشاورتی نظام کو بدلا، وہ ساری معاملات ہوئے ہیں. اور ایک پیرلل ایک جو چیز چلی ہے، جو احادیث، ہسٹری ہر جگہ سے ہمیں موجود ہے، اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تلخ حقیقت ہے کہ حضرت علی سلیش اہل بیت کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ کل جب ہم بات کو آگے لے کے چلیں گے تو ہم خلافت کا خاتمہ اور حضرت علی اور اہل بیت کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے، ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی گورنمنٹس ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اندر یہ واقعہ جو ہے شروع ہوا اور پھر واقعہ کربلا تک یہ بات آئی ہے. میں آخر میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں، یہ اسٹوڈنٹ اورینٹڈ کنورزیشن ہے. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ہمارا مقصد پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا اور ان سے جڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سے جوڑے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی فیملی کی محبت عطا کرے. اور یہی وہ کام ہے جو حضرت ابو بکر نے ہمیں بتایا، جس سے آج ہم نے آغاز کیا، کہ اللہ کے رسول کی قربت اہل بیت کی قربت میں تلاش کرو. اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ جڑنے کا ہنر عطا کرے. ہماری بڑی خوش بختی ہے، اس ڈسکشن کو ہم کلمنیٹ کرتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت نعت اور منقبت سے. جیسے فاطمہ صاحبہ کو بہتر لگے، فاطمہ صاحبہ ہمیں جوائن کرتی ہیں اور اپنی خوبصورت آواز میں وہ اس وقت ایک منقبت یا جو بھی سلام جو جیسے ان کو بہتر لگے وہ پیش کرتی ہیں. اچھا، فاطمہ صاحبہ ابھی شاید ہمیں جوائن کریں گی، تو ایک برکت کے لیے ہم ایسے ہی انفارمل سیشن ہے ہمارا، بلکہ شاید وہ آ رہی ہیں. میرا خیال ہے فاطمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، تو فاطمہ صاحبہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں سناتی ہیں. تھینکس الاٹ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم. آواز صحیح آ رہی ہے سب؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میں میوٹ پہ اب ٹھیک ہے جا رہی ٹھیک ہوں ہے تو اب ٹھیک آپ ہے پڑھ ٹھیک سکتے ہے ہیں. تھینک ٹھیک یو. جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں. صرف مولا علی کا یہ کردار ہے، صرف مولا علی کا یہ کردار ہے، کل کے مشکل کشا کا یہ کردار ہے، کل کے حاجت روا کا یہ کردار ہے، زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں، زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی،
جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، کیا یہ کم میں نبی نے پکارا نہیں، کیا یہ کم میں نبی نے پکارا نہیں، بدر سے کربلا تک مورخ بتا، بدر سے کربلا تک مورخ بتا، بدر سے کربلا تک مورخ بتا، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، جس میں شامل نہ ہو ذکر مولا علی، جس میں شامل نہ ہو ذکر مولا علی، جس میں شامل نہ ہو ذکر مولا علی، وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں، وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں، شاہ جیلا کے دادا ہے شیر خدا، شاہ جیلا کے دادا ہے شیر خدا، شاہ جیلا کے دادا ہے شیر خدا، جن کے بن میرا پل بھی گزارا نہیں، جن کے بن میرا پل بھی گزارا نہیں، جن کے بن میرا پل بھی گزارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں۔ فاطمہ آپ اور اگر کچھ پڑھنا چاہیں گی تو آپ ضرور پڑھیے۔ نہیں پڑھ لیا بس، اور کچھ آپ نے سننا ہے تو بتا دیں۔ ایک آپ نے جو کل پڑھی تھی حضرت فاطمہ پہ وہ اگر آپ پڑھ دیں، اچھا کہ کل تھوڑی ہم سے اچھا کوتاہی ہو گئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ساؤنڈ۔ ہے، جی جی ضرور ضرور۔ مرحبا بنت نبی، مرحبا بنت نبی، یا فاطمہ یا سیدہ، زینت
کاشانائے زینت کاشانائے شیر خدا یا سیدہ مادر شبیر و شبر پارائے جسم رسول مادر شبیر و شبر پارائے جسم رسول طیبہ او طاہرہ طیبہ او طاہرہ خیر النساء یا سیدہ آپ کا دست مبارک بوسہ گاہ مصطفیٰ آپ کا دست مبارک بوسہ گاہ مصطفیٰ مرحبا یہ شان یہ عز و علا یا سیدہ مرحبا یہ شان یہ عز و علا یا سیدہ آپ نے شاداب رکھا ہے گلستان رسول آپ نے شاداب رکھا ہے گلستان رسول اپنے پھولوں سے سجا کر اپنے پھولوں سے سجا کر کربلا یا سیدہ اپنے پھولوں سے سجا کہ کربلا یا سیدہ میں میرے ماں باپ قرباں آپ کی ناموس پر میں میرے ماں باپ قرباں آپ کی ناموس پر ہے یہی قرب خدا ہے یہی قرب خدا کا راستہ یا سیدہ اے بطول فاطمہ اے بطول اے فاطمہ اے بطول اے فاطمہ زہرا کرم فرمائیے اے بطول فاطمہ زہرا کرم فرمائیے ہے رشید وارسی کی ہے رشید وارسی کی التجا
یا سیدہ مرحبا بنت نبی یا فاطمہ یا سیدہ زینت کاشانائے زینت کاشانائے شیر خدا یا سیدہ مرحبا بنت نبی یا فاطمہ یا سیدہ. تھینک یو فاطمہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، بی بی سیدہ کے صدقے، حضرت علی المرتضیٰ کے صدقے. ہم سب ایک کوئک دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ جو ہم نے آج ذکر کیا، جو یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ کا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا، دیگر احادیث مبارکہ جو یہاں پر پڑھی گئی، پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس ذکر میں ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو، پروردگار آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. پروردگار ہمیں دنیا میں، قبر و حشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور ان کی اولاد کے ساتھ محشور فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل اور کرم کا معاملہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ہم کل 7:20 پر دوبارہ انشاءاللہ جو نیکسٹ ڈے کی ہمارا سیشن ہے، ہم چلیں گے انشاءاللہ فیس بک لائیو پر. تھینکس اے لاٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین.